بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تعلیمات جو کہ احکام فقہی اور اخلاقیات پر مبنی ہیں، یہ ساری کی ساری تعلیمات اسلامی نظریہ کائنات پر مبنی ہیں، اور اسلامی نظریہ کائنات یعنی اسلامی آئیڈیالوجی کا پہلا اور بنیادی ترین نظریہ اور نقطہ یہ ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی ساری تعلیمات یعنی فقہی احکام اور اخلاقیات اسلامی نظریہ کائنات پر مبنی ہے۔ اسلامی تعلیمات کی بنیاد اسلامی نظریہ کائنات ہے، یعنی اس کائنات کے بارے میں اسلام کے نظریات اور مشاہدات کا نتیجہ۔ اسلامی نظریہ کائنات کا پہلا اور بنیادی ترین نقطہ یہ ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، اس کا خالق موجود ہے اور وہ خالق ایک ہے۔ اس خالق کی کچھ صفات بھی ہیں، اس کی وجہ سے تو لامحدود صفات ہیں، لیکن اس کی کچھ صفات اس سے آشنائی اور اسلام کو بہتر سمجھنے میں مددگار ہیں، اس لیے ان صفات پر بحث بھی لازمی ہے، اور اسلام نے بھی ان صفات کو زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ ان میں سے ایک صفت خدا کی حیات ہے۔ خدا زندہ ہے، اللہ تعالیٰ یعنی خالق کائنات زندہ ہے، حیات رکھتا ہے، وہ کوئی مردہ اور بے جان شے نہیں ہے، بلکہ زندہ شے ہے، زندہ ہستی ہے۔ زندگی ایک پراسرار شے، ہم سب زندگی سے کچھ حد تک آشنا ہیں، اس لیے کہ ہم خود زندہ ہیں، ہم انسان زندہ ہیں، ہم زندگی سے آشنا ہیں، لیکن زندگی ہے کیا؟ یہ ایک پراسرار شے ہے۔ سائنسدان اور اسکالرز کہتے ہیں کہ زندہ شے وہ شے ہے جو احساس رکھتی ہو اور اس میں حرکت پائی جاتی ہو۔ یہ ایک قبول شدہ تعریف ہے جو سائنسدانوں نے بھی پیش کی اور دانشمند بھی اسے قبول رکھتے ہیں، یعنی زندہ وہ شے زندہ ہوتی ہے جو احساس رکھتی ہو اور حرکت کرتی ہو۔ اسی کی بنا پر بے جان اشیاء کو جاندار اشیاء سے جدا کیا جاتا ہے۔ ہم بیالوجی میں دیکھتے ہیں، بیالوجی زندہ اشیاء کے بارے میں بحث کرتی ہے، اور بے جان شے کے بارے میں مثلا فزکس اور کیمسٹری میں بحث ہوتی ہے، بیالوجی میں نہیں ہوتی۔ تو بیالوجی میں زندگی کا جو معیار اور تعریف جو قبول کی گئی ہے وہ یہ کہ جو چیزیں احساس رکھتی ہوں اور حرکت ان میں پائی جاتی ہو انہیں زندہ مانا جاتا ہے، جیسے خود انسان یا حیوانات یا حتی نباتات۔ مثلا مختلف تجربات ایکسپیریمنٹس میں ثابت ہو چکا ہے کہ یہ نباتات میں بھی احساس پایا جاتا ہے، گرچہ کہ بہت معمولی احساس اور حرکت پائی جاتی ہے، لہذا ان نباتات کو بھی زندہ مانا جاتا ہے اور ان کی بحث بیالوجی میں ہوتی ہے۔ احساس سے کیا مراد ہے؟ احساس سے مراد یعنی یہ آگاہی رکھتی ہوں، اگرچہ آگاہی محدود ہو، بہت جزئی ہو۔ آگاہی رکھنا یا بعض چیزوں کو حس کرنا، درک کرنا، اس کو کہتے ہیں احساس۔ اور اسی طرح حرکت یعنی ان کے اندر نمو، رشد و نمو پائے جاتا ہو، یا وہ حرکت کر سکتی ہوں، بعض چیزیں اپنے ارادہ و اختیار سے حرکت کریں، جیسے انسان یا بعض حیوانات ہیں۔ پس احساس اور حرکت پائی جاتی ہو تو وہ شے زندہ کہلاتی ہے۔ لیکن جب ہم اس پر مزید غور کریں اور دیکھیں، اگر کوئی چیز احساس یعنی احساس رکھتی ہو، اس معنی احساس سے بالاتر شے رکھتی ہو، کوئی چیز آگاہی رکھتی ہو، علم رکھتی ہو، تو وہ بھی زندہ ہوگی۔ جب حس جو کہ علم و آگاہی کا لو لیول مرحلہ ہے، جو علم و آگاہی کا نچلا مرحلہ ہے، اگر احساس رکھے تو وہ زندہ کہلائے گی وہ شے۔ اگر اس میں علم ہو
یعنی احساس کے مرحلے سے بالاتر علم و آگاہی ہو تو یقیناً اسے بھی زندہ مانا جائے. اور اسی طرح اگر کسی چیز میں حرکت ہو یعنی نمو، رشد و نمو ہو، گروتھ موجود ہو تو اسے زندہ مانا جائے. اسی طرح اگر کوئی چیز افعال انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہو تو وہ بھی یقیناً زندہ ہوگی. مثلاً اگر ہم فرض کریں کہ کوئی انسان حس نہیں رکھتا اور حرکت بھی نہیں کر سکتا لیکن وہ عقل رکھتا ہے، وہ فکر رکھتا ہے، تو آیا ہم اسے بے جان کہیں گے؟ اگر کوئی انسان حس نہ رکھتا ہو، اس کے تمام حواس کام کرنا چھوڑ دیں، حواس خمسہ کام کرنا چھوڑ دیں، اور اسی طرح وہ حرکت بھی نہ کر پائے لیکن عقل رکھتا ہو، سوچ اور سمجھ اس کے اندر ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسے کوئی مردہ نہیں کہتا، اسے بھی کہتے ہیں یہ بھی زندہ ہے. پس اس کا مطلب یہ کہ زندگی فقط حس اور حرکت کرنے میں محدود نہیں، بس بلکہ اگر حس و حرکت سے بالاتر درجات بھی پائے جاتے ہوں تو تب بھی وہ شے زندہ کہلاتی ہے. پس اس معنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس دقت کے ساتھ زندگی کی ڈیفینیشن اور حرکت کو دیکھا جائے تو وہ بدل جاتی ہے. یعنی زندہ شے وہ شے ہے جو ادراک اور افعال کی صلاحیت رکھتی ہو. زندہ شے وہ شے ہے جو مختلف چیزوں کے بارے میں علم رکھتی ہو اور وہ مختلف افعال انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہو. اس شے کو کہتے ہیں زندہ. اچھا، اس تعریف کے لحاظ سے جب ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا بھی زندہ ہے. خدا چونکہ علم رکھتا ہے اور خدا چونکہ طاقت رکھتا ہے، جو کہ گزشتہ بحثوں میں اس کی تفصیلی بحث گزر چکی. خدا علم رکھتا ہے اور خدا قدرت رکھتا ہے، لہذا خدا زندہ بھی ہے. ان باتوں میں اگر ایک دقت کریں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ زندگی کی خود تعریف نہیں ہوئی کہ زندگی خود کیا ہے. زندگی کو اس کے آثار کے ذریعے پہچانوایا گیا، زندگی کو اس کے آثار کے ذریعے انٹروڈیوس کیا گیا ہے. خود زندگی کیا ہے یہ ایک پراسرار چیز ہے. انسان ابھی تک اپنی زندگی کو صحیح ڈیفائن نہیں کر سکا ہے. زندگی کے آثار سمجھ گیا کہ مثلا اب تک انسان یہ سمجھا ہے کہ زندگی علم اور قدرت سے مربوط ہے. اگر علم اور قدرت ہو تو وہ شے زندہ ہوتی ہے. یہاں تک انسان سمجھ چکا ہے، یہاں تک بیالوجی یہ جان چکی ہے اور ثابت کر چکی ہے اگر حس اور حرکت ہو تو وہ شے زندہ ہے. لیکن خود زندگی کیا ہے یہ بھی تک نامعلوم ہے. گرچہ ہم زندہ ہیں، ہم زندگی محسوس کر رہے ہیں، لیکن زندگی کی حقیقت ابھی تک نامعلوم ہے. اور خدا تو ہم سے بہت بڑا ہے، خدا تو لامحدود ہے. جب ہم ابھی تک اپنی زندگی کو صحیح نہیں سمجھ سکے تو ہم خدا کی زندگی کی حقیقت کے بارے میں تو بالکل بھی نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ خدا لامحدود ہے. پس گرچہ ہم خدا کی زندگی کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے جس طرح کہ ہم ابھی تک اپنی زندگی کی حقیقت نہیں سمجھ سکے، لیکن یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خدا زندہ ہے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں خدا علم رکھتا ہے اور خدا قدرت رکھتا ہے. اور علم اور قدرت زندگی کی دو بنیادی علامات ہیں. علم اور قدرت زندگی کی نشاندہی کرتے ہیں، اور چونکہ خدا علم و قدرت رکھتا ہے اس لیے خدا ایک زندہ حقیقت ہے، خدا ایک زندہ ہستی ہے، اور خدا حاضر و ناظر ہے. خدا ہر جگہ موجود ہے اور خدا ہر کام پر قادر ہے. یہاں تک خدا کی کچھ بنیادی صفات بیان ہوئی. اگلے لیکچرز میں کچھ اور صفات بیان ہوں گی تاکہ ان صفات کے ذریعے ہم اسلام کو بہتر سمجھ سکیں اور اسلامی فلسفہ حیات کو ہم بہتر طور پر سمجھ سکیں اور قبول کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.